بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کیا ایک اور چیف صاحب کی باری آ گئی، وڈے چیف صاحب کی باری آ گئی، اور ان کا جو کیتا کرایا ہے وہ ان کے سامنے رکھا جائے گا، ان کو پلڑے میں جو ہے ڈالا جائے گا۔ ان کے اعمال ایک طرف ہوں گے، وہ خود دوسری طرف ہوں گے، سامنے جناب کچہری لگی ہوئے گی، اور چتے دن جڑا نا ان کو ان کے اعمال کی سزا یا جزا دی جائے گی۔ یہ وہ سوال ہے، یہ وہ کنڈیشن ہے جو اس وقت میرے سامنے ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ سارے کے سارا گفتگو جو ہے وہ رکھوں گا۔ گزارش یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج مسٹر جسٹس علی باقر نجفی صاحب جو ہیں، انہوں نے جو عمران احمد خان نیازی کہ ایڈیشنل جنرل سیکرٹری، ایک عمیر نیازی شاید ان کا نام ہے، ان کی پٹیشن کے اوپر سٹے کر دیا جناب۔ انہوں نے کہا جناب یہ ڈی آر اوز اور آر اوز لگائے جا رہے ہیں، یہ جناب سانو نہیں قبول گئے، تو بس سارا کچھ روک دو، سسٹم روک دو۔ الیکشن کمیشن نے جناب سسٹم روکتا، ان کا جناب نوکر کی تو نخرا کی آپ دا آرڈر ہے، اسی جناب روک دینے۔ جب وہ رک گیا تو یہ خدشات جو ہیں وہ بہت زیادہ یعنی تناور درخت بن کے سامنے کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ لو جی الیکشن تے 8 نو نہیں ہوتا۔ بڑے بڑے جگادریاں نے نا گل کرتی کہ جناب الیکشن تے نہیں ہونے لگا جے، بس پھر ہوں تے ساڈی خواہش یہ الیکشن ہو جائے۔ اس طرح کی باتیں بھی لوگوں نے، میں نے سنا ٹی وی چینلز کے اوپر ولاگرز نے کی، ولاگز میں جو ٹویٹر کے اوپر دانشور بنے ہوئے ہیں انہوں نے اتھر دانشوری چڑھی۔ یہ خاکسار تھا جو یہ کہہ رہا تھا کہ حضور جب تک جسٹس قاضی فائزہ صاحب ہے نا چیف جسٹس آف پاکستان، تے یقین رکھو اس گل دے اوتے کہ الیکشن ٹائم تے ہوئے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا اب ظاہر ہے بندہ گھبرانا تو ہے نہیں کہ یار لاہور ہائی کورٹ سٹے کری جا رہا ہے۔ اب قانون ظاہر ہے میرے علم میں اتنا زیادہ نہیں تھا کہ کیا براہ راست چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اس کا نوٹس لے کے اور سارے معاملے کو اپنے ہاتھ میں ٹیک اپ کر سکتے، یہ نہیں کر سکتے۔ لیکن چیف صاحب نے راتیوں کام کرتا، اور رات گئے یوتھیوں کی امیدوں کے اوپر جڑے چراغ سننا انہوں تے پانی دا ترونکا ایسا مارا گیا پائے نا وہ ہمیشہ کے لیے بجھنے والے ہو گئے، بلکہ بجھ گئے سمجھو۔ ان کی آخری رسومات کا سلسلہ اب جاری و ساری ہے، اور یہ جو آخری رسومات ہے نا اس کا پروانہ بھی رات گئے جاری ہو گیا، یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے۔ اور اس نوٹیفیکیشن کے مطابق جو ہے وہ یہ ہے کہ جناب 22 دسمبر تک کاغذات نامزدگی جمع کرائے جا سکتے ہیں، اور 30 تک ہوگی جانچ پڑتال، تے جناب پھر 11 جنوری کو جناب شیڈول ہوگا، پھر حتمی فہرست ہوئے گی، پھر ٹکٹاں ہون گیاں، 8 فروری نو پائن تسی الیکشن تے ووٹ پان جانا جی۔ یہ آپ ذہن میں رکھیں، جو بھی شخص پاکستان کا ووٹر ہے وہ اپنے متعلقہ پولنگ سٹیشن کے اوپر جا کر ووٹ ضرور کاسٹ کرے، اپنی مرضی کے بندے کو کرے، اپنی مرضی کے پارٹی کو کرے، لیکن ووٹ ضرور کاسٹ کرے۔ یہ ہم سب پر من حیث القوم فرض ہے۔ آئین پاکستان ہم سب پر یہ لاگو کرتا ہے، ہم پر یعنی یہ اصول نافذ العمل ہے کہ جڑا بھی ووٹر ہے گا وہ جا کے ووٹ پائے پا جی۔ تو مہربانی کیجیے گا، اپنا قومی فریضہ سمجھ کے ووٹ ضرور کاسٹ کیجیے گا۔ لیکن میں آپ سے گزارش کروں کہ اہل یوتھ کا مجھے لگتا ہے کہ انہیں ووٹ پان نہیں جانے، انہیں دل ٹوٹے پے پا جی۔ ان کی تو امیدیں یہ تھی کہ الیکشن نہیں ہوئے گا، اس کے آگے دوڑ لاتی، ویکھا یہ دوڑ لاتی۔ اچھا یہ کرتے کیا تھے، نجی محفلوں کے اندر بیٹھ کر میرے کئی جو ہے نا اپنا یوتھی دانشور میرے کئی تعلق والے نے، یار دوست نے اپنے، تو وہ جس لیے بہتی گل ہوتی ہے پھر ہو جائے الیکشن، پھر تو میں کہنا ہاں پا جی کراؤ الیکشن، ہونا ہی نہیں بٹ صاحب تھی دیکھ لینا الیکشن نہیں ہونا، شرطاں لاندے سن۔ ایسے ایک بندہ میں سے شرط ہار بھی گیا یہ الیکشن ڈیٹ کے حوالے سے نا، تو آج میں اس کو فون کرے کہوں گا کہ ہاں بھائی 10 کتنے دعوت دینی ہو، تو جو الیکشن ہے سر وہ ہونے جا رہا ہے۔ علی باقر نجوی صاحب کے حوالے سے یہ بات منظر عام پر آئی ہے۔ آئین کا آرٹیکل ہے سر 189، وہ پابند کرتا ہے کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کے ماتحت ہے ہائی کورٹس یا جتنی بھی کورٹس ہیں، ٹھیک ہے 189، اور 190 جو ہے وہ سر کہتا ہے کہ سارے کے سارے جتنا بھی ایگزیکٹو ہے، جوڈیشری ہے، ادھر لائے ادھر لائے، سارے سپریم کورٹ کے آرڈر کو تسلیم کرنے کے پابند ہیں۔ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ علی باقر نجوی صاحب جو ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں کس طرح یہ آرڈر کر دیا۔ ارے آئین تو انہوں نے میرے تو بہت ہی پتہ ہے نا بھائی نا، لیکن پھر بھی کر دیا۔
اچھا لیکن اس سے پہلے بھی کچھ لوگوں نے کچھ کیا ہوا ہے، میں اس طرف آتا ہوں ابھی، مگر پہلے میں آپ کو علی باقر نقوی صاحب کے حوالے سے میں نے ایک بڑے سینئر آدمی سے بات کی، میں کہا سر جی استاد جی یہ دسو کی معاملہ ہے، علی باقر نقوی صاحب کا کیا ہوگا؟ انہوں نے کہا جی مس کنڈکٹ میں گھر جائیں گے بھائی، اور کی ہوئے گا، کہانی ختم، ٹائنڈ ہے فش، یہ کیس جائے گا سپریم جوڈیشل کونسل میں اور مس کنڈکٹ پہ بھائی نوری گھر جان گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا مجھے لگتا یہ ہے کہ انہوں کے لگائے ہوئے سارے جو ہیں نا وہ فارغ ہو جائیں گے اور اوریجنل اینڈ جینون معاملات تو آ جائیں گے۔ تو حاق صاحب نے گزارش کی کہ حضور مجھے بکرا قسطوں کا پہ ایک ڈرامہ تھا، اس کا نا ایک ڈائلاگ یاد آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا جی وہ کیا؟ میں کہا جی وہ یہ ہے کہ عمر شریف صاحب اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، باکمال آدمی تھے یار ویسے وہ، انہوں نے بکرا قسطوں پہ ڈرامہ، ہمارے میرے اوائل جوانی کی باتیں ہیں جب یہ آیا تھا، اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب ہماری حکومت آئے گی تو ہم ٹوٹی ہوئی سڑکیں بنوائیں گے۔ وہ کہتا ہے تم ٹوٹی ہوئی بنواؤ گے، میں تو جو بنی ہوئی ہیں انہوں توڑوا کے پھر بنواؤں گا۔ انہوں نے کہا یار ٹوٹی ہوئی کو تو چلو بناتے ہیں، یہ بنی ہوئی کو توڑوا کے پھر بنواؤ گے کیوں؟ انہوں نے کہا تمہارے ٹھیکیداروں نے کھا لیا، ہمارے ٹھیکیدار کیا کھائیں گے بھائی، وہ بھوکے مریں گے۔ تو بھائی جان معاملہ یہ ہے کہ کم ٹھیکیدار نہیں چلنا جی۔ اب یہ بات جس کو سمجھ آ جائے تو آ جائے، جو نہ سمجھے وہ اناڑی ہے۔ تو استاد جی کم ٹھیکیداروں نے چلنا جی، لیکن فی الحال پہلے ٹھیکیدار جڑے سن نا انہوں نے لائے بوٹے، وہ پٹے جا رہے ہیں، اور اچھی بات ہے وہ پٹے جانے چاہیے نے۔ معاملہ یہ ہے کہ علی باقر نقوی صاحب جو ہیں ان کے اس سین کے اوپر اب آگے جو بھی سپریم کورٹ نوٹس لے گی یا جس طرح بھی چیزیں چلیں گی وہ تو چلے گی، لیکن یہاں سے مجھے یاد آیا کہ ایک فیصلہ اور تھا، اس فیصلے میں پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت ہوئی تھی۔ سیٹھ وقار تھے اسپیشل کورٹ کے ہیڈ، ان کی جانب سے یہ سزا سنائی گئی تھی سر۔ آج 16 دسمبر ہے تو سر وہ 17 دسمبر کو سزا سنائی گئی تھی، ٹھیک ہے، اور 2019 تھا، اور مجھے یاد ہے شام کا ٹائم تھا، میں اس وقت لاہور پریس کلب میں شام کے ٹائم کینٹین کے اندر چائے پینے کے لیے بیٹھا تھا۔ اس وقت شاید سگریٹ بھی پیا کرتا تھا، نال سگٹا پیندا، بڑا مزہ آتا تھی پائن، سچی مچی تم دسنا۔ وہ جناب سگریٹ پی رہے تھے اور ساتھ چائے میرے ہاتھ میں تھی، تو یہ اسکرین لگی ہوئی ٹی وی کی، اور میں چائے پکڑ کے کراس کر رہا ہوں تو ادھر پھٹا گھوم گیا انج آیا ہے، تو جناب پرویز مشرف کو سزائے موت۔ تے بھائی نو ہاتھ جڑا سی نا سگریٹ اور جڑا کپ سی چاہ دا، وہ سارا کچھ اتنے رک گیا، جس طرح کسی نے آپ کو سٹینڈ چل کا بٹن نہیں دبا دیا ہوتا، میں اتنے کھلو گیا۔ میں کہا اے کی ہو گیا؟ وہ پتہ یہ چلا کہ وہ اسپیشل کورٹ تھی اور اس نے یہ فیصلہ جاری کیا تھا، اور بڑی سخت سزا تھی اس میں جو دی گئی تھی۔ خیر اس کی تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا، میں سزا چھوڑ کے بندہ کم جاتا ہے۔ تو میں نے پھر اگلا میرے ذہن میں خیال یہ آیا تھا کہ بھائی اے نا اے نہیں کام ہونا، اے میں تم دس دواں، اے مہینہ نہیں کٹنی سزا، ٹھیک ہے۔ اور پھر وہی ہوا، سر سزا مہینہ نہیں کٹی۔ 13 جنوری 2020 یعنی 17 دسمبر 2019، جس طرح اب 16 دسمبر ہے 2023، تے 13 جنوری 2024 کو کام ہوئے، تو مہینہ نہیں ٹپیا نا، ٹھیک ہے سر، مہینہ نہیں ٹپیا سر۔ 2020 جنوری 13 جنوری نو حضور انج کر کے کام چلے ہے، اور وہ جو مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، امیر محمد پٹی صاحب جو اس کا چیف جسٹس ہے لاہور ہائی کورٹ کے، یہ چیف صاحب ہیں، اور مسعود جہانگیر صاحب، یہ 3 رکنی بینچ تھا سر۔ ان کے وہاں پر کھڑے ہوئے تھے وکلا میں شامل تھے جناب اظہر صدیق صاحب۔ اظہر صدیق صاحب کے ساتھ معاون کے طور پہ جو شخصیت عدالتی معاون کے طور پہ کھڑی تھی وہ علی ظفر صاحب بھی تھے شاید، ٹھیک ہے، اور سارے جو ہم رپورٹرز تھے، میں اس وقت آپ نیوز میں تھا اور میری ڈیوٹی تھی اس کو کور کرنے کے لیے، تو ہم اب شام دا ٹائم ہو گیا سی تے اسی جناب عدالت دے اندر باہر پھر رہے سا کہ فیصلہ آنا سی، اور بڑی زبردست مزیدار کاروائی تھی۔ جو ڈپٹی اٹارنی جنرل تھے وفاق کی جانب سے آئے ہوئے، انہوں نے
پرویز مشرف کے جو حق میں دلائل جا رہے تھے ان کی مخالف دلائل دین تھے، یعنی انہوں نے پرویز مشرف کی مخالفت کرنی تھی، لیکن سین اتنے یہ چل رہا سی کہ جناب اظہر صدیق کہتا سی کہ سر یہ چیز جو ہے یہ غلط ہوئی پرویز مشرف کے ساتھ، تو ڈپٹی اٹارنی جنرل جن نے پرویز مشرف کی مخالفت کرنی سی وہ کہہ رہا تھا سر یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، پرویز مشرف کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ میرا حادثہ نہیں سی رک رہا، میں پھر باہر چلا گیا، ایک ادھی بھائی میرا حادثہ نکل گیا، وہ گھور کے انہوں نے پیچھے مڑ کے میرے دیکھا وکیلا وکولوں نے، میں کہ استاد جی اے نہ ہوئے کہ یہ جو پرویز مشرف کے چاہنے والے ہیں یہ میرے تے کتے کوئی جڑا نا اپنے ہاتھ سیدھے کر دو، تو میں اپنے 2-3 رپورٹرز کے ساتھ باہر چلا گیا، وہاں پہ سگریٹ پیتے رہے۔ جب یہ فیصلہ آ گیا تو اظہر صدیق صاحب جو پاکستان میں نہیں ہیں، میں ہر بار یہ بات بتاتا ہوں کہ میرے ان کے ساتھ بڑے اچھے مراسم رہے ہیں، اپنا بڑا اچھا تعلق رہا ہے، اور وہ صحافیوں کے لیے بڑے فائدہ مند ثابت ہوتے رہے ہیں ایک دور میں نا۔ بہرحال وہ اظہر صدیق صاحب جو ہے نا وہ اب آگے، اور ساری ڈی ایس این جیز لائیو ہو گئی، سارے ٹی وی اسکرینوں سے لائیو جناب چل رہا کام، اور وہاں پر جو ہے نا اظہر صدیق صاحب نے کالی اینک پا کے ٹھیک ہے اور جناب خطاب کرنا شروع کیا۔ جب انہوں نے اپنے خطاب میں اپنی ساری فتوحات کا سلسلہ بیان کر دیا تو سوال و جواب کا سلسلہ شروع ہونا تھا، تو اس خاکسار نے یہ سوال کیا کہ حضور یہ بتائیے کہ ہائی کورٹ کا جو یہ 3 رکنی بینچ ہے یہ سپریم کورٹ کے حکم کو کیسے ختم کر سکتا ہے؟ وہ کون سی آئین کی شک ہے جس کے تحت سپریم کورٹ کا حکم جو ہے وہ ہائی کورٹ ختم کر سکتی ہے؟ تو اظہر صدیق صاحب نے گھبرا کے کالی نے متھے تو لائی اپنے اکھاں تو ہیں، تو انہوں نے کہا بٹ صاحب آؤ نا تو دس رہے ہیں، تو لو جی کہانی ختم ہو گئی، بس پھر چراغوں میں روشنی نہیں رہی۔ معاملہ یہ ہے کہ وہ جو بینچ بنا تھا نا، اسپیشل کورٹ بینچ بنتا ہے، یہ قانون کے تحت بنتا ہے، آرٹیکل 6 کی کارروائی اگر ہونی ہو تو یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو سارے ججاں نے بیٹھ کے فیصلہ کیتا سی نا، یہ اس کے تحت یہ بینچ قائم ہوا تھا۔ از خود نوٹس لیا تھا افتخار محمد چودھری نے، یہ 3 نومبر 2007 کا رولا تھا جب پرویز مشرف نے یعنی ایمرجنسی نافذ کی تھی، اس کے اوپر یہ نوٹس ہوا تھا اور وہی کاروائی چل دی جا رہی تھی، اور یہ وہ کاروائی تھی جس کا حکم دیا جناب افتخار محمد چودھری نے، جس پر پھر ایک اسپیشل کورٹ کانسٹیٹیوٹ کی گئی، اور وہ اسپیشل کورٹ جو ہے وہ چلتی 17 دسمبر 2019 کو فیصلہ دے رہی تھی کہ جناب پرویز مشرف صاحب کو سزائے موت دی جائے کیونکہ انہیں آئین کے آرٹیکل 6 کی خلاف ورزی کی، ٹھیک ہے، اور وہ 1 مہینے کے اندر وہ فیصلہ اڑ گیا 13 جنوری 2020 کو۔ حالانکہ پرویز مشرف گرفتار نہیں تھے، پرویز مشرف پاکستان سے باہر تھے، لیکن حضور کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں نے کل آپ کو مثالیں دی ہوئی ہے کہ بھاجی صاحب بہادر ہوں جتنے بھی ہوئے، ٹھیک ہے، تو صاحب بہادر کو بچانے کے لیے یہاں پر کئی نکے موٹے لاٹ صاحب نہ دوڑا لاندے پھرتے اور انہوں نے بچا بجو لیا سی۔ اب یہ جو ہے ایک چیف صاحب وہ کس طرح سے اپنی کیتی کی کرنی پا سکتے ہیں یا ان کی باری آ سکتی ہے؟ وہ سر کچھ معاملہ یہ ہے کہ اگر علی باقر نجوی صاحب مس کنڈکٹ کے اس میں آتے ہیں کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے، جو کہ حکم یہ تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہوں گے اور کوئی اس میں مداخلت نہیں کرے گا، بڑا کلیئر کٹ حکم تھا، پھر بھی علی باقر نجوی صاحب نے مداخلت کی اور وہ آئین کے آرٹیکل 189 اور 190 کے تحت مس کنڈکٹ کے زمرے میں آتے ہیں، تو پھر سر یہ جو سپریم کورٹ کے حکم پر بنا تھا بینچ، اس کو ہائی کورٹ کا 3 رکنی بینچ کیسے اڑا سکتا تھا؟ جس کو ہیڈ کر رہے تھے جناب مظاہر علی اکبر نقوی صاحب، اس میں امیر پٹی صاحب بھی تھے اور مسعود جہانگیر صاحب بھی تھے۔ مسعود جہانگیر صاحب جو ہیں وہ ریٹائر ہو چکے ہیں، اور امیر پٹی صاحب اس کا چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے، اور مظاہر اکبر نقوی صاحب جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے جج ہیں۔ پرویز مشرف صاحب کی سزا کے خلاف اپیل جو ہے وہ آلریڈی سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے، جس میں حامد خان صاحب جو ہیں وہ پرویز مشرف کے مخالف وکیل کے طور پر پیش ہوئے ہیں، اور وہاں پر کئی معاون بھی مقرر ہیں، اور وہاں پر آلریڈی اس بات کا نوٹس لیا جا چکا ہے کہ جناب تسی سارے رلے سن
چیف صاحب کے جو ریمارکس ہیں وہ کچھ اس طرح کے تھے جن کا یعنی لبے لباب یہ نکلتا تھا کہ یہ سارے رلے سن. علی ظفر صاحب بھی سن, وہ حامد خان ہنس کے جی ہاں لگتا تھا یہی کہ سارے رلے سن. اور یہ کس طرح اڑا سکتے ہیں سپریم کورٹ کے حکم کو, آپ یہ تو بتائیں. تو حضور معاملہ جو ہے نا وہ سیریس ہوتا جا رہا ہے. واری اس پسے بھی گھوم سکتی. اور اگین میں کہہ رہا ہوں کہ جب تک واری سارے پاسے دی نہیں آئے گی, وڈے وڈے ماڑے ماتڑ دی آندی رہتی, ماڑیاں دی تے واری روز ہی پائے, جو جمے بودی وہ لمے. ٹھیک ہے, انہوں تے کدی سیٹھ پیسے مار لیندہ ہے, کدی جناب وہ جڑا کھلوتا ہوندا وہ کہندا تیرا ٹائر جڑا وہ گیا تو سیٹ بیلٹ نہیں بننی. سزوکی مہران وچ بیٹھا بندہ وہ بیچارے نوں سیٹ بیلٹ دا دھیان ہوئے گا, سزوکی مہران والے نوں وہ مت وجی ہونی سوئی گیس کا بل دیکھ کے, تو وہ چلان کٹی جاتے 2000 کا کہ 5000 کا. تو مطلب ماڑے نوں تو روز ہی ٹھیک ہے نا وہ واری آ رہی ہے. اے جڑے وڈے نے نا وڈے ٹرکاں والی سرکاراں, ان کی باریاں جو ہے نا وہ اب لگ ہی یہ رہا ہے کہ باریاں آئی کھلوتی. تو مس کنڈکٹ میں چیف صاحب بھی جا سکتے ہیں. نقوی صاحب تو آلریڈی اس کیا کہتے ہیں ایک مسئلے کا شکار ہے نا. وہ ہمارے دوست ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ, انہوں نے انہوں ایسی کیا کہتے ہیں لنگڑی ٹہن پائی ہے کہ وہ کو چھٹایا نہیں جا رہے اپنے آپ نوں. تو لیکن یہ ایک اور کیس جو ہے نا یہ بھی ان کے اوپر بن سکتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا بننے جا رہا, کلیئر کٹ بات کر رہا ہوں. میں آپ کو بتا رہا ہوں, توجہ دلا رہا ہوں کہ یہ بھی ہو سکتا ہے. ہوگا نہیں ہوگا یہ اللہ بہتر جانتا جی, میں کوئی دعویٰ نہیں کر رہا. لیکن میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ یار اس وقت بھی میں نے یہ سوال کیا تھا کہ حضور کیویں ہو سکتا ہے کہ سپریم کورٹ دا حکم جڑا ہے, سپریم کورٹ حکم دے کہ یہ عدالت بنائے, وہ عدالت بنے, عدالت اپنا کام کرے, ہائی کورٹ آ کے یہ عدالت ہی غلط بنی سی. پرویز مشرف کے کیس میں انہوں نے پرویز مشرف کی سزا کو کالعدم قرار نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ عدالت ہی غلط بنی ہے, یہ بن ہی نہیں سکتی. تو جب عدالت کا وجود ہی غلط ہوتے سارے فیصلے بھی غلط ہو گئے. یہ تھا معاملہ. تو بہرحال اب دیکھتے ہیں کہ اس سلسلے میں کتنی کی پیش رفت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا, مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنا ہی, ملتے اگلے ویلاگ.